ایک شخص کہنے لگے کہ میں ہر وقت وظیفہ بھی کرتا ہوں، تسبیح چھوڑتا نہیں، نماز چھوڑتا نہیں، روزے بھی رکھتا ہوں، پھر بھی میری پریشانیاں حل نہیں ہو رہی، کتنے ہی وظیفے پڑھ لیے، میری پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ تو اللہ والے تھے، فرمانے لگے کہ کیا اللہ کا نام لینے کی تمہیں توفیق مل رہی ہے، اس سے بھی بڑا کوئی انعام چاہیے؟ یہ جو تم وظیفے کر رہے ہو، پریشانیاں نہیں دور ہو رہی، مصیبتیں دور نہیں ہو رہی، لیکن جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی توفیق مل چکی ہے، کیا یہ کسی سے کم ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب تم ایمان لے آتے ہو، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی تو میں تمہیں آزماتا ہوں ڈر سے، خوف سے، کسی دوسرے کو تمہارے اوپر مسلط کر کے، اور کبھی تمہیں بھوک دے کر آزماتا ہوں، تمہارا مال چھین کر تمہیں آزماتا ہوں، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کبھی کبھی میں تمہیں جو رزق دے رکھا ہے اس رزق کو کم کر دیتا ہوں، اس کو کم کرتا ہوں، کھینچتا ہوں، تمہارے اوپر حالات لاتا ہوں، تو پھر دیکھتا ہوں، آزماتا ہوں تم کہاں جاتے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ پہلے سپارے میں سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ ہمارے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا تمہارے جیب میں جو چیز ہے، جو تمہاری ملکیت میں جو مال ہے، تمہارا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے، یہ ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اس میں سے کچھ حصہ تم ہمارے راستے میں خرچ کرو گے، ہم سے ہی لے کر ہمارے اوپر ہی کچھ حصہ خرچ کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، کبھی کبھی ہم تمہیں بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں، تمہاری جان کے اوپر آتی ہے، تمہیں بیماریوں میں مبتلا کر کے ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ والثمرات، کبھی کبھی ہم تمہارے پھلوں میں کمی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم تمہارا رزق تنگ کر دیتے ہیں اور ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ اور دوسری آیت مبارکہ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد فرماتے ہیں جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرتا ہے، ہمارے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، ہماری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو ہم جو سب سے پہلا کام کرتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اب وہ لاکھ پاؤں مارتا ہے لیکن معیشت ہمارے کنٹرول میں ہے۔ یاد رکھو ہمارا رازق ہماری دکان نہیں، رازق کاروبار نہیں، رازق نوکری نہیں ہوتی، رازق زمینداری نہیں ہوتی، رازق تو اللہ ہے، رزق تو اللہ دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس رزق کے پیچھے تو دوڑ رہا ہے، جس رزق کی تلاش میں تو ہے، وہ زمین سے تو نہیں نکلنا، وہ دکان سے تو نہیں آنا، وہ تیری ٹھیکیداری سے تو نہیں آنا، وہ تیری نوکری سے تو نہیں آنا، اس رزق نے تو آسمان سے اترنا ہے۔ کہ آسمان والے سے تعلق کیسا ہے، جس نے رزق بھیجنا ہے اس کے ساتھ تعلق کیسا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ہم ان ساری چیزوں سے انسان کو آزماتے ہیں، لیکن جو صبر کر جاتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کی۔ دوسری آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کھلے اعلان کرتے ہیں، مومنوں سے خطاب کرتے ہیں۔ دیکھیں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کھلے عام اعلان کرتے ہیں، یا ایھا الانسان، کافر سے بھی خطاب ہے، مسلمان سے بھی خطاب ہے، منافق سے بھی خطاب ہے، ہر قسم کے لوگوں سے خطاب ہے، لیکن کسی کسی جگہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا عبادی، اے میرے بندو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت میں بھیج دوں، کوئی آزمائش میں بھیج دوں، استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو میری مدد مانگو۔ یا اللہ کیسے مدد مانگیں، آپ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صبر کے ساتھ، استعینوا بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور دوسری چیز ہے نماز۔ صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد مانگو۔
ان اللہ مع الصابرین، یاد رکھنا میں تو صرف صبر کرنے والوں کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ۔